سے ہاتھ کیا اس کا کام بنا ہوا ہے، پیر والے نے اسا کہا اس کی موج لگ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں آمد مصطفیٰ، ہم دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا آنا مبارک۔ اس نے بھی مبارک دی تھی نا صوبیہ نے، تو اس نے کہا جا تجھے آزاد کیا، تو ہم بھی کہتے ہیں آ گئے مصطفیٰ، خوشی کس بات کی، خوشی کس بات کی۔ تو یہی بات صوبیہ نے جا کر ابو لہب سے کہی، ابو لہب نے کہا جا موجیں کر آزاد ہو جا، تو ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں یا اللہ ہم بھی تیرے محبوب کے آنے پہ مبارکباد دے رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی کہے گا جب تم بھی دوزخ سے آزاد ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو ہمیں تو مفسرین کرام نے، محدثین نے یہ باتیں نکال کر ہمارا بھلا کر دیا اور ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اگر کافر نبی کا میلاد منا لے اور نبی سمجھ کر نہ منائے، بھتیجا سمجھ کے منائے تو کام اس کا بن جائے، تو مومنو، نبی سے پیار کرنے والوں، نبی کے عاشقوں، نبی کو اللہ کا رسول سمجھنے والوں، خاتم النبیین سمجھنے والوں، اللہ کا حبیب سمجھنے والوں، آمنہ کا لال سمجھنے والوں، عبداللہ کی آنکھوں کا تارا سمجھنے والوں، پھر جاؤ اللہ تم پہ کتنے بڑے انعام کرے گا اگر تم نبی کا میلاد مناؤ گے۔ اس لیے ہم بھائی کو پاگل نہیں ہے، نہ ہمیں کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ ہم اپنی اس پرفتن دور کے اندر، اس مہنگائی کے دور کے اندر 500 روپے سے کلو اوپر ایک گھی ملتا ہے، دیگ پکانی پڑتی ہے، اس میں گھی ڈالتے ہیں، اور 250 کلو سے اوپر چاول ملتے ہیں، چاول پکاتے ہیں اور لنگر پکاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، سون لگاتے ہیں، 1000-1500 روپے ادھر بھی خدمت کرتے ہیں، نعت خانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ بھئی ہمیں کسی نے کوئی پاگل پن کا ٹیکہ لگایا ہے؟ اور ہمیں محدثین نے بتایا ہے کہ جو نبی کے میلاد پہ خرچ کرتا ہے، جو نبی کے نام پر کوئی چیز قربان کرتا ہے، اللہ سے دونوں جہانوں میں صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو چند روپیوں کی اور چند لمحوں کی کیا اوقات ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا جی، وہ شاعر نے اپنے پیر کے لیے کہا تھا کہ تن میرے دی بن جائے جتی، پیری ہیٹھا محبوب دے، وہ تو کہتا ہے میرے چم دی جتی بن جائے تو مرشد کے نیچے آ جاؤ، تو ہم تو کملی والے کے لیے کہتے ہیں۔ تو سرکار نے خود کہا تھا، اے میرے غلاموں، اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے، اے میرے غلاموں تمہیں ایک مبارک اور بعد والوں کو 7 مبارکیں۔ اور یار یہ تو باتیں سر کملی والا ہمیں بتا کر گئے ہیں، تم کہتے ہو جناب کیوں مناتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو، کیوں جھنڈیاں لگاتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ وہ صحابہ کو ایک مبارک اور فرمایا بعد والوں کو 7 مبارکیں۔ کہا یا رسول اللہ اس بعد والے کیا کریں گے؟ ہم نے تو آپ کے لیے جان بھی دی، مال بھی دیا، ہتھیلی پہ جان رکھ کے آپ کے ساتھ جاتے ہیں، اور جناب سخت سے سخت دشمن سے لڑ جاتے ہیں، باپ اپنے قتل کر دیا آپ کی محبت میں، اولاد اپنی قتل کر دیا اپنی محبت میں، بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا آپ کی محبت میں، ہم نے مکہ جیسا شہر آپ کی محبت میں چھوڑ دیا، ہر چیز آپ کے قدموں پہ نثار کر دی، ہمیں ایک مبارک، وہ بعد والوں کا کیا کمال ہوگا 7 مبارکیں۔ سرکار نے فرمایا تم نے اگر میرے لیے گلے کاٹے ہیں نا تو کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں کیا، تم نے میرے اوپر قرآن اترتا دیکھا ہے، تم نے اگر میرے لیے وطن چھوڑا ہے نا تو مجھے عرش پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے اگر میرے لیے رشتہ دار چھوڑے ہیں نا تو تم نے میرا پتھروں کو میرا کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے میرے ساتھ جبرائیل کی ملاقاتیں دیکھی ہیں، تمہیں اگر تم نے میرے لیے قربانیاں دی تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، تم نے سب کچھ دے کے سودا کیا ہے۔ اور قربان جاؤں اپنی امت کے ان غلاموں پر جو 1450 سال بعد آئیں گے، لیکن جب میرا نام آئے گا تو کہیں گے یا اللہ ہماری جان بھی جائے، ہمارا مال بھی جائے، بس سونے کی دید ہو جائے۔ یہ بات آپ نے فرمائی ہے کہ بعد والے کہیں گے یا اللہ ہمارا مال بھی لے لے، ہماری اولاد بھی لے لے، ہمارا سب کچھ لے لے، بس سونے کی دید کرا دے ہمیں۔ یہ مال اور جان اور اولاد کی آپ نے 7 لفظ بتائے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم سارا کچھ سرکار پہ قربان کریں بھائی، پھر کیوں نہ میلاد رکھیں، کیوں نہ کچھ 2-4 ہزار روپے کیوں نہ خرچ کریں، جب سرکار نے ہمیں 7 مبارکیں دی ہیں۔ اور 7 مبارکیں دینے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے صحابہ جیسا نمازیں پڑھی ہیں، صحابہ جیسے حج کیے ہیں، صحابہ جیسا صدقہ خیرات کیا، نہیں، بس نبی کا نام سنتے جاتے ہیں تو مچل جاتے ہیں، نبی کا نغمہ کانوں میں پڑتا ہے تو جناب وجد کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہم، نبی کا نام آتا ہے تو جیبیں خالی کر دیتے ہیں، نبی کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں آؤ بھائی، ویسے تو ہمارے گھر میں 2 مہمان آ جائے تو فکر پڑ جاتی کہاں سے کھلانا ہے، اور یہاں اتنے انور صاحب میں بٹھا لیے بلا کے کہا آؤ یار، آؤ تہاڈی مہربانی، آؤ یار میرے گھر آؤ، سرکار دا میلاد ہے، آؤ یار۔ گیتا گاتے گایا کرے